یہ سفر تو یقین کی پختگی کا سفر ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوستی کا سفر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ تو تمہیں کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا۔ یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت ہی بہترین وقت ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے جی تہجد میریکل سٹوری، اور ان کی جو کہانی کا سفر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا سفر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کا سفر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ان کا نصیب جگایا، اور یہی سٹوری کو ہم آج شیئر کریں گے اپنی ویڈیو میں۔ اور تہجد نماز کا آپ کو پتہ ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پہ موجود ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ اور یہ ہماری ہی غفلت ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اور اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر تہجد کی نماز کو مس کر دیتے ہیں، ہم سوچیں کہ ہم پریشانیوں میں ہیں، ہم غم میں ہیں، ہم ڈپریشن میں ہیں، ہمارا ڈپریشن کیوں نہیں ختم ہو رہا، ہماری پریشانیاں کیوں نہیں ختم ہو رہی، تو ہمیں ایک بار یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 5 بار بلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ تم کامیابی کی طرف، آؤ تم میری طرف، ہم نہیں جاتے، اور اگر ہم نہیں جاتے پھر بھی تو اس میں ہماری ہی غفلت ہے۔ پھر ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ڈپریشن میں ہیں، ہم انزائٹی میں ہیں، کیونکہ اگر آپ کو سکون چاہیے تو سکون صرف اور صرف آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا کر ہی ملے گا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو 5 دفعہ بلاتے ہیں کہ آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف۔ تو یہ ہماری غفلت ہے، اور میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ ہم پر فرض نماز ہے، اور لازمی فرض نماز کی ادائیگی کریں، اور اس کے بعد جو نوافل عبادات ہیں وہ آپ عبادت کریں، اور تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ تہجد کی نماز میں آپ کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، جس کی آپ خواہشات اپنے ذہن میں مطلب آپ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ ایسا کر لیں ویسا کر لیں، آپ کو کچھ بھی چاہیے، کچھ بھی چاہیے، تو آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے۔ اور میرا جو ان ویڈیوز کو بنانے کا پرپس ہے وہ صرف اور صرف یہی پرپس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ دیکھیں جی، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری اگلی سانس ہے کہ نہیں ہے، ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اور ہم اگلا الفاظ بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ تو جیسے ہی اگر آپ کو ذرا سا لگے کہ یہاں پہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، آپ کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ یہاں پہ آ گیا ہے، وہیں سے اللہ کی طرف لوٹ جائیں، وہیں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منا لیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک ماں کی چاہت سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بہت غفور الرحیم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیزیں کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل فرمایا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس کتاب سے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرو، اس کتاب سے تم علم کو حاصل کرو۔ تو وہ جو کتاب ہے، جو قرآن پاک ہے، اس سے آپ علم حاصل کریں، اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں۔ قرآن پاک کو جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب آپ کی ہر ایک چیز کا جواب آپ کو قرآن پاک کے ترجمے سے مل جائے گا۔ بہت ہی پیاری سی جی آج کی ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے سے الفاظ ہوتے ہیں جو انسان کو بہت زیادہ ہمت دے دیتے ہیں، حوصلہ دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں، میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اور آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کچھ خوبصورت سے الفاظ جو بہت زیادہ آپ کو بھی ہمت دیتے ہیں، مجھے بھی ہمت دیتے ہیں، وہ جو الفاظ ہیں وہ اب آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہوں گی۔ تم کہتی ہو کہ تمہیں یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، تم کہتی ہو ہاں مجھے یقین ہے اللہ کی قدرت پر، مگر دیکھو نا جب حالات تمہارے مطابق نہیں ہوتے تو تم مایوس ہو جاتی ہو، تمہیں لگنے لگتا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے، تمہیں نہیں سمجھ آتی کہ تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی، تم مایوس کیوں ہو جاتی ہو؟ تم ذرا سوچو تو صحیح، مایوسی کو اس یقین کی جگہ لینے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین تو شک و شبہات سے پاک ہوتا ہے، ایسا یقین ہوتا ہے جو حالات جیسے بھی ہوں بالکل بھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ تم یہ کیسا یقین کرتی ہو؟ تم اپنا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر کے مطمئن کیوں نہیں ہو جاتی؟ تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ شاید دعا قبول نہ ہوئی، یا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ اچھا نہیں کیا جائے گا،
کیوں بھول جاتی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی حالات کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو بس کن فرماتے ہیں اور سب ہو جاتا ہے۔ حالات اللہ سبحانہ و تعالی کے تابع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی کے علاوہ تو پتہ بھی نہیں جھڑ سکتا۔ یہ سفر تو یقین کی پختگی کا سفر ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دوستی کا سفر ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت سمجھنے کا سفر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ یہ تو تمہاری غفلت ہے کہ تم مایوس ہو جاتی ہو اور تم مانگتی نہیں ہو، اور جو مانگتی ہو اس پہ یقین بھی نہیں رکھتی۔ میرے اللہ سبحانہ و تعالی جو کہتے ہیں وہ سچ ہو کے رہتا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ تو تمہارا بہت احساس کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے زیادہ تو تمہیں کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا۔ یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے مقرر کردہ وقت ہی بہترین وقت ہے۔ تمہارا کام یقین سے دعا مانگنا ہے۔ تم یقین رکھو میرے اللہ سبحانہ و تعالی دعائیں رد نہیں کرتے۔ وہ غموں کو زیادہ دیر رہنے نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس نے ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کیا ہے وہ تمہاری پکار کو ضرور سنیں گے۔ تم مانگو دعا، اور دعا تمہارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دے گی۔ دعا تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب کر دے گی۔ تم مانگو نہ دعائیں، بڑی پسندیدہ عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی تم پر کرم کر دیں گے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تم دعائیں مانگا کرو، مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ یہ جو سفر ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یقین کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے اور دوستی کا سفر ہے۔ اور یہ میری بہن ہے، یہ لکھتی ہیں السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ امید کروں گی کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گی اور حسنین بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دیں کہ آپ بہت ہی اچھا نیکی کا کام کر رہی ہیں۔ آج میں آپ سے اپنی تہجد میریکل سٹوری کو شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد، جو آپ کی ویڈیو تھی تہجد میں نیک نصیب کی دعا، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرا کیسے نصیب جگا دیا اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے آسانیاں کی، اللہ تعالیٰ نے میری پریشانی کو کیسے حل کیا۔ اور آج میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گی، اور ان سب لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گی جو شاید مجھے اس ٹائم سن رہے ہوں گے جب میرے الفاظوں کو اپنی ویڈیو میں شیئر کریں گی۔ ابھی میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میری ایج 28 ایئرز ہے۔ اگر میں آپ سے بات کروں، میری امی بہت ہی زیادہ پریشان رہتی تھی میرے رشتے کے سلسلے میں، لیکن مجھے اس ٹائم بالکل بھی خیال نہیں تھا، اور میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ جلد سے جلد میری تعلیم مکمل ہو جائے، میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ لیکن ایک ماں کے دل کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ اپنے گھر والی ہو جائے۔ ایسے ہی میری امی میرے بارے میں سوچتی تھی اور وہ بہت پریشان رہتی تھی، اور اتنی زیادہ وہ ڈپریشن میں بھی چلی گئی تھی یہی سوچ سوچ کر کہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ حالانکہ مجھے پڑھائی کا بہت زیادہ شوق تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن میری امی کا تھا کہ جلد از جلد 25 سے بھی زیادہ عمر نہ ہو اور میری شادی ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ بات لکھوں تو یہ بات لکھنا تو آسان ہے، لیکن مجھے لکھتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں اپنی زندگی کے پچھلے 28 سال میں 27 سال تک نماز نہیں پڑھتی تھی۔ بچپن کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن جب مجھے ہوش آئی تو میری امی مجھے کہتی تھی کہ نماز پڑھا کرو۔ تو جیسے ایک ینگ جنریشن میں ہم ہوتے ہیں اور کو ایجوکیشن میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں دنیا کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے آپ ہی میں بھی غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی اور مجھے نماز کا بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ ایسے ہی کرتے ہوئے کچھ ایسے حالات ہوئے زندگی میں کہ زندگی نے بہت ہی مشکل حالات میں لا کر کھڑا کر دیا۔ جب میری امی نے کہا کہ تمہاری عمر بڑھ رہی ہے اور کوئی رشتہ بھی نہیں آ رہا، تو تم اپنے لیے کچھ سوچو۔ تم یہ سوچتی ہو کہ شاید پڑھائی ہی کرتی رہو گی تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا، اور آپ ہی اصل بات یہ تھی کہ میں کسی کو پسند کرتی تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ ان کی بھی جاب لگ جائے اور میں بھی ڈاکٹر بن جاؤں، تو ہی ہم اپنی فیملیز کو آپس کی بات بتائیں گے جو ہم لوگوں کی ہے۔ آپ ہی ایسے ہی کرتے کرتے ٹائم گزرتا رہا، دیکھتے دیکھتے بہت ٹائم گزر گیا، میری ایج 27 ایئرز ہو گئی۔ کو میں پسند کرتی تھی اور جن سے میری خواہش تھی کہ وہ میرے محرم بن جائیں، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے حالات ہوئے کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ بہت ہی برے لمحات سے میں گزر رہی تھی اور پریشانی اور تکلیف میں تھی، لیکن اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔
اور آپ ہی ڈپریشن سے میں خود کو کیسے نکالتی، اور میں تو خود ڈاکٹر بن رہی تھی۔ مجھے ہنسی بھی آتی تھی جب میں کسی تھراپسٹ کے پاس جاتی تھی اور میں ان کو بتاتی تھی کہ میں خود ڈاکٹر ہوں اور میں اس ٹائم ڈپریشن میں ہوں، اور آپ ہی میں تھراپیز بھی لے رہی تھی۔ مجھے بہت ہی زیادہ عجیب سا فیل ہوتا تھا، اور میری امی اس وقت مجھے کہتی تھی کہ یہ تمہیں سزا مل رہی ہے جو تم اللہ سے دور تھی، تم میری بات نہیں مانتی تھی۔ میں تمہیں کہتی تھی کہ یہ تم غفلت کی دنیا میں ڈوبی ہوئی ہو، تم چاہ رہی ہو کہ تم صرف اور صرف اپنی مرضی کرو، اللہ کے قریب نہ ہو۔ تو مجھے اچانک سے امی کی یہ بات دل کو لگ گئی، اور میں نے کہا کہ اب میں نماز پڑھوں گی۔ میری زندگی بالکل ہی پلٹ گئی، اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسے چینج کر دیا، اور میں نے حجاب کرنا شروع کر دیا، اور میں نے اپنے آپ کو پراپرلی چینج کر لیا، اللہ تعالیٰ کے قریب کر لیا، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ گئی۔ فجر کی نماز تو میں بالکل بھی قضا کرنے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ اور کچھ دن پہلے میری امی نے مجھ سے بات کی کہ میں تمہارے پرپوزل کی بات کرتی ہوں، تمہارے پرپوزل کی بات آگے نہیں بنتی۔ کچھ واقعات زندگی میں ایسے ہوئے جن کی وجہ سے میری کافی زیادہ حالت خراب ہو گئی، اور میری جو حالت تھی وہ میرے چہرے پر نمایاں بھی ہونے لگ گئی۔ جو لوگ رشتہ دیکھنے آتے تھے وہ لوگ مجھے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے تھے بیکاز آف مائی فیس کنڈیشن اور ہیلتھ کنڈیشن، کیونکہ آپ ہی بہت زیادہ ڈپریشن کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو خراب کر لیا تھا۔ خیر آپ ہی وقت تو گزر گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو گئی۔ آج سے 2 مہینے پہلے میں ویڈیو سکرول کر رہی تھی، اپنے رشتے کے لیے کوئی وظائف ڈھونڈ رہی تھی، تو دیکھتے دیکھتے مجھے آپ کی ویڈیو سامنے آئی، تہجد میں نیک نصیب کی دعا۔ میں نے ایسے ہی اس ویڈیو پہ کلک کیا، رینڈم سا کلک کیا، اور میں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں یہ کون سی ویڈیو ہے۔ آپ کی آواز جب میں نے سنی اور آپ نے جس طریقے سے ویڈیو کو شروع کیا، تو وہ ویڈیو کو میں سنتی گئی، مجھے نہیں پتا چلا کہ اس ویڈیو کی لینتھ اتنی لانگ ہے یا شارٹ ہے، بس میں آپ کے الفاظ سن رہی تھی، اور 20 منٹ پوائنٹ 51 سیکنڈ کی آپ کی وہ ویڈیو میں نے پوری دیکھی، اور میں نے اس کو پورے طریقے سے سنا، اور جس طریقے سے آپ نے اس ویڈیو میں بتایا تھا میں نے وہ سب کچھ اپنی امی کے ساتھ شیئر کیا، اور میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے لیے یہ والا وظائف شروع کریں۔ میری امی نے کہا کہ میں نہیں شروع کروں گی، تم پڑھو گی۔ تو میں نے بڑے نہ تلخ لہجے میں آ کر اپنی امی سے کہا کہ ٹھیک ہے میں خود ہی پڑھ لیتی ہوں۔ جیسے ہم اپنی ماؤں کو جواب دے دیتے ہیں، سیم اسی طریقے سے میں نے بھی اپنی امی کو جواب دے دیا۔ اس کے بعد میں نے تہجد کی نماز شروع کی۔ تہجد کی نماز کے بارے میں کافی کچھ سرچ کر رہی تھی، تو پھر دوبارہ سے ہی آپ کی ویڈیو ایک سامنے آ گئی، تہجد میریکل سٹوری۔ آپ کی ویڈیو کو میں نے دیکھا، سنا، فالو کیا، اور تہجد کی نماز کو شروع کر دیا۔ جو آپ نے تہجد میں نیک نصیب کی دعا میں بتایا تھا کہ تہجد کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں اور سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور جن سسٹر کے بارے میں آپ نے بتایا اس میں، تو اسی طریقے سے میں نے بھی شروع کر دیا۔ دل کی جو خواہشات تھیں اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہیں، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا کیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میرا رشتہ ہو رہا ہے سعودی عربیہ میں، اس قابل سمجھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری جگہ پہ بلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہی اللہ نے چاہا تو مارچ میں میری شادی ہوگی، اللہ نے چاہا تو۔ آپ سب دعا کیجئے گا، اور میں کہنا چاہوں گی کہ تہجد میں نیک نصیب کی دعا والی جو ویڈیو میں آپ نے بتایا تھا 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے اور سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنی ہے، تو لازمی جو بہنیں مجھے سنیں گی تو آپ ان کو بتائیے گا کہ لازمی وہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے نیک نصیب کریں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میری خواہشات کو پورا کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر بھی بنا دیا، اپنے قریب بھی کر لیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی توفیق بھی دے دی، اور 5 وقت کا نمازی بھی بنا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک نیک نصیب بھی جگا دیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا۔ بے شک آپ ہمیشہ کہتی ہیں اپنی ویڈیو میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا میں ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے میرے لیے آسانیاں کی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا نیک نصیب جگا دیا ہے، ایسے ہی ان سب بہنوں کے نصیب بھی جاگ جائیں جو اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں۔ اگر آپ میرے ان الفاظوں کو اپنی ویڈیو میں شیئر کریں گی تو آپ نے میرے لیے لازمی دعا کروانی ہے، کیونکہ مجھے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اور دعا کیجیے گا کہ جہاں پر میری بات پکی ہو گئی ہے وہیں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کرم کر دیں، اور انشاءاللہ میں رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جاؤں، اور میری امی کی پریشانی ختم ہو جائے۔ میری امی بہت خوش ہیں اب، اور وہ آپ کے لیے بہت اور بے شمار دعائیں کرتی ہیں، اور میں آپ سے کہنا چاہوں گی جب بھی آپ یہ ویڈیو بنائیں تو اپنے الفاظوں میں میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا،
تاکہ جو بچیاں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں وہ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ آپ کی ایک ویڈیو تھی جس میں آپ نے بولا تھا کہ ہر چیز وقت سے ہوتی ہے اور وقت کو بھی وقت دینا چاہیے۔ آپ کی یہ بات بہت ہی خوبصورت تھی، اور وقت کو وقت دینا چاہیے، یہ بات بالکل صحیح ہے، ہر کام وقت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا بہت شکر اور کرم ہے کہ وہ وقت اللہ تعالیٰ میرے لیے لے کر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے اپنے قریب کیا، مجھے بدلا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا۔ تو اگر کوئی بھی غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہت بہت کرم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری امی کو، میرے سب گھر والوں کو یاد رکھیے گا، میرے نیک نصیب کے لیے دعا کیجیے گا، اور آپ سب کے لیے بھی بہت ساری دعائیں جو مجھے سن رہی ہوں گی، اور آپ کے لیے تو بے شمار دعائیں، اور حسنین تو ہماری دعاؤں میں ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں آپ ہی، اور آپ کا میں ایڈوانس میں ہی شکریہ کروں گی کہ اگر آپ نے شیئر کی ہوگی میری سٹوری اپنی ویڈیو میں، بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ پاک کی ایمان میں رہیں، فی ایمان اللہ۔ بہت بہت شکریہ بیٹا جی، اتنی خوبصورت سٹوری کو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، اس میں تو میں کہوں گی کہ میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ لوگ اپنے ایکسپیرینسز میرے ساتھ شیئر کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں دیں آپ سب کو، اور جتنی دعائیں دوں اتنی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت کرم کریں آپ پر، جیسے بیٹا آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں پر، میری سب بہنوں پر اپنا خاص خاص کرم کریں۔ بہت بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، آپ کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ آپ کی خیریت سے رخصتی کر دیں، آپ اپنے گھر جائیں۔ آپ نے بتایا کہ آپ کی مارچ میں شادی ہے، انشاءاللہ کمنگ ایئر جو آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کریں، آپ کے لیے آسانیاں کریں، اور جو بیچ کا وقت ہے وہ بھی خیریت سے گزر جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت جگہ پر سعودی عربیہ میں بلا رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ہماری، جو بھی میری سن رہی ہیں میری بہنیں، ان سب کی طرف سے آپ سے بیٹا اگر ریکویسٹ ہے، آپ میری ویڈیو کو سن رہی ہیں، تو آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لازمی دعا کیجئے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں۔ ظاہر ہے آپ جائیں گی سعودی عربیہ میں تو آپ عمرہ بھی کریں گی انشاءاللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق بھی انشاءاللہ دینی ہے، تو آپ نے ہم سب کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے، ان سب کے لیے دعا کرنی ہے جن کے رشتوں کے مسئلے ہیں، کہ رشتوں کی پریشانیاں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے نیک نصیب کریں، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جتنی بھی میری بہنیں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کریں۔ اپنی دعاؤں میں جی حسنین کو اور مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اگر ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی کوائریز ہوں تو آپ مجھ سے انسٹا پہ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، انسٹا کی جو آئی ڈی ہے وہ میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی۔ اپنے ریئل نیم کے ساتھ مجھے ریکویسٹ سینڈ کر دیجیے گا تو میں ضرور ایکسیپٹ کر لوں گی۔ اپنی فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں انسٹا پر، اور آپ لوگ اگر اپنی سٹوریز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سٹوریز کو بھی میرے ساتھ انسٹا پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہیں پہ میں ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔